کسی مسلمان کی ہمدردی کرنا، غم خواری کرنا، غم خواری میں شریک ہونا، دکھ درد میں اس کا ساتھ دینا، اسے ہمدردی مسلم کہا جاتا ہے۔ اور پھر آگے اس کی کئی صورتیں ہیں، ہمدردی مسلم کی کئی صورتیں ہیں، جس میں ایک سب سے پہلے بیمار کی عیادت کرنا، تیمارداری کرنا، کسی بیمار کے پاس جا کر محبت بھرے جملوں کے ساتھ اس کی بیماری میں اس کو تسلی دینا، دلاسا دینا، ہو سکے تو اس کی خدمت بھی کرنا۔ تو اس لیے نمبر 1 پر بیمار کی تیمارداری، اچھے جملوں کا تبادلہ کرنا جس سے اس کی تکلیف جو ہے وہ جاتی رہے، پریشانی جاتی رہے، ایسے جملوں کا استعمال کرنا ہمدردی مسلم کہلاتا ہے۔ اسی طرح انتقال ہو جائے کسی کا گھر میں سے تو لواحقین کے ساتھ تعزیت کے الفاظ کا چناؤ کر کے اچھے الفاظ کے ساتھ اس کے ساتھ تعزیت کرنا، اظہار ہمدردی اس فوت شدہ کے لواحقین کے ساتھ جا کر کرنا۔ تیسرے نمبر پر نقصان پہنچنے کی صورت میں اظہار ہمدردی کرنا، کسی کا نقصان ہو گیا چوری ڈکیتی کی صورت میں، یا جل گیا سامان کسی کا، یا کوئی کسی اور صورت میں کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا، نفع نقصان تو اللہ کے اختیار میں ہے نا، تو گھاٹا پڑ گیا اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر کسی غریب مسلمان کی مدد کرنا جو اپنے سے کمزور ہے، غریب ہے، نادار ہے، لاچار ہے، کمزور ہے، نحیف ہے، ناتواں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، مفلسی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، تو ایسے غریب کی مدد کرنا بھی اظہار ہمدردی بھی ہے اور مسلم کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ ہمدردی بھی ہے۔ 5ویں نمبر پر اپنی استطاعت کے مطابق کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنا۔ ایک بندہ کسی مسلمان ہے، وہ کسی تکلیف میں پھنس چکا ہے، کسی ٹینشن میں آ گیا ہے، کسی اذیت کا شکار ہو گیا ہے، تو اپنی استطاعت کے مطابق ہم کوشش کریں کہ اس کو اس کی تکلیف سے نکالا جائے۔ یہ ہمدردی مسلم کے کئی طریقے ہیں۔